تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ درپیش ہوا تھا. اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قصاص دلوایا, قاتل پکڑا گیا. لیکن یہ واقعہ چونکہ ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا تھا, اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا یا زندہ کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو مرنے کے بعد حیات جو ہے بعث بعد الموت کا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آگے 2 یا 3 واقعات مزید آ رہے ہیں جن میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے واقعے کو بیان کیا جائے گا. تو چونکہ اس سے یہ واقعہ بھی ثابت ہوتا ہے اور ایک عجیب واقعہ تھا گائے کے ذریعے سے جو رونما ہوا تھا, اس بنا پر پوری سورت کا نام البقرہ کے نام سے تجویز کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی مزید کچھ عادات بد ذکر کی جا رہی ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ. ان لوگوں کا حال یہ ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, کہ دل ان کے سخت ہو چکے تھے, اور اتنے سخت دل ہو چکے تھے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. فہی کالحجارۃ واشد قسوہ, اس لیے کہ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے, چشمے نکلتے ہیں, نہریں اور دریائیں نکلتی ہیں. یہ سارے کا سارا پانی پتھروں سے نکل کر کے یہاں پر ہمارے پاس پہنچ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے مارے پتھر پھٹتے ہیں, پانی نکل آتا ہے. لیکن انسان تو اتنا سخت دل ہو چکا, اتنا پتھر دل ہو چکا ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ تیرا دل اللہ کے خوف سے کانپتا نہیں اور اللہ کے خوف سے متاثر نہیں ہوتا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ. اب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں تم ان کے بارے میں یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے, حالانکہ یہ لوگ تو اللہ کا قرآن سنتے تھے, اللہ کا کلام سنتے تھے. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه, پھر باوجود جاننے کے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرنا چاہیے, پھر بھی اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے. تو یہ تو ایسے بدقینت افراد ہیں جو اللہ کے کلام کو باوجود جاننے کے بدل دیا کرتے تھے. بھلا یہ لوگ تمہارے قرآن پر کیسے ایمان لانے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تمہارے ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں, خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھیں اور اس کے اندر اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ بھی کر دیں, اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اس کے اندر شامل بھی کر دیں, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوں, تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. میرے دوستو, جس طریقے پر یہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے, ویسے آج کے انسان بھی اگر اس قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی باتیں شامل کرنے کی کوشش کریں یا من مانے معانی اس قرآن کو پہنانے کی کوشش کریں, جس طرح ہلاکت بنی اسرائیل کے لیے تھی کہ وہ لوگ, یہودیوں کے لیے ہلاکت تھی کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے تھے, اسی طرح آج بھی اگر قرآن کے معنی کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کیے جائیں گی تو آج بھی ان لوگوں کے لیے ویسی ہلاکت, تباہی اور بربادی ہوگی. بہر صورت قرآن کریم نے آگے بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے بدعملی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو تباہ کیا ہوگا وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے, اور نیک اعمال کے ذریعے سے جن لوگوں کو نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا, اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون, یہ لوگ جنت والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے کچھ مزید انعامات اور ان کے بعد اور ان کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ان سے وعدے لیے تھے, عہد و پیمان لیے تھے. والدین کا احترام کرنے کا وعدہ ان سے لیا گیا, اللہ کی عبادت کرنے کا ان سے وعدہ لیا گیا, باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ان سے وعدہ لیا گیا. اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے, ان کی عادات بد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ملزمین پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. ان کو ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے کہ تمہیں امامت کے منصب سے ہٹا کر مسلمانوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے. تو اے بنی اسرائیل, تمہیں امامت کے منصب سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تمہارا یہ جرم ہے, تمہارا یہ جرم ہے, تمہارا یہ جرم ہے. تو گویا فرد جرم ان پر عائد کی جا رہی ہے. یہ سارے کے سارے جرائم ان کے بیان کر کے اور ان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں امامت کے درجے سے دنیا انسانیت کی رہنمائی کے منصب سے تمہیں معزول کیا جا رہا اور ہٹایا جا رہا ہے. ان کی ایک عادت یہ تھی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان سے وعدہ تو یہ لیا گیا تھا کہ تم باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے, ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا. لیکن یہ لوگ تعاون کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی گرفتاری کے اندر بھی مدد اور تعاون کرتے تھے, اور جب وہ گرفتار ہو جاتے تو ان کے چھڑانے کے لیے بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے اور استعمال کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کی عادت آج تک چل رہی ہے. پہلے جنگ چھڑوا دیں گے, اس کے اندر لوگوں کو مروائیں گے, اور پھر اقوام متحدہ کے جہاز لے کر کے وہاں ان کے لیے انہیں وہاں سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
یہ جو ان کی عادت بد وہ پرانی اب تک چلی آ رہی ہے، وہی یہ چال بے ڈھنگی جو پہلی تھی سو اب بھی ہے۔ اب تک آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے جنگ چلائیں گے، لوگوں کو قتل و غارت کا سامان بنائیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ان کے لیے پیسے دیے جا رہے ہوں گے، امداد کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ ان کی عادات بد کے تذکرے قرآن کریم مختلف انداز پہ کر رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن کریم نازل ہوتا تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے دلوں پر تو تالے لگے ہوئے، ہمارے دلوں پر اصل میں تھیلیاں چڑھی ہوئی ہیں، غلاف چڑھے ہوئے، اس لیے تمہاری بات اندر تک پہنچتی نہیں، آپ جو کچھ کہتے ہو اندر نہیں جاتی ہمارے دل کے، اس لیے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے، قلوبنا غلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو ملعون بنا دیا ہے، تمہارے دلوں کو لعنتی بنا دیا ہے، اس لیے یہ قرآن کریم کا اثر قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اور میرے دوستو یہ ذرا تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے، اگر ہمارا دل قرآن سے متاثر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات، بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور اگر قرآن کریم سننے کے بعد بھی ہمارا دل اس سے اثر قبول نہیں کرتا تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم والوں میں اس کا کچھ حصہ ہماری طرف بھی آ رہا ہو۔ اس بنا پر اپنے دلوں کو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھیے، تاکہ یہ قرآن کریم ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو اور ہمارے دلوں پر اپنا اثر ڈالے، اور ان دلوں کے اندر ایمان اور عمل کی قوت بیدار ہو اور پیدا ہوتی چلی جائے۔ اس کے بعد آگے ان کی اور عادات بد کے تذکرے کرتے ہوئے ایک ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ کیا کہتے تھے؟ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل قرآن لے کر کے آتے تھے اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں تذکرے ہوتے تھے، ان کی عادات بد کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا جاتا تھا، تو کہنے لگے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارا کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر کے آئے تو ہم مانیں گے، جبرائیل کی وحی کو ہم نہیں مانتے، یہ ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں گویا اس عادت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ لا تنظروا الی من قال، ہاں وانظروا الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو یہ لوگ دیکھتے تھے کون کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، یاد رکھنا من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یاد رکھنا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو دوسرے فرشتوں کا میکائیل کا دشمن ہے، یاد رکھنا کہ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ان سب کا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا پیغام لے کر جو دنیا والوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اگر اس سے کوئی ٹکرائے گا اور اس سے کوئی دشمنی مول لے گا تو یاد رکھنا کہ یہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں، قرآن سنانے والے کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ دشمنی اللہ کے ساتھ مول لی جا رہی ہے۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے اوکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، ہاں جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں، جب بھی یہ لوگ وعدے کرتے ہیں، اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی یہ بھی ایک عادت ہے بد، وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے پھر جانا۔ میرے دوستو یہ بھی ان عادات بد میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک تذکرہ جادو کے بارے میں قرآن کریم نے یہاں پر کیا ہے، جادو کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں۔ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے اسے سورہ طٰہٰ میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف اتنا عرض کروں گا کیونکہ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ 2 فرشتے اترے تھے جن لوگوں نے جادو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے جادو کریں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ کر کے آگے چل دوں گا۔ یہ اس بنا پر بعض لوگوں نے سرے سے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت و ماروت پر کچھ نازل نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے ماں کو یہاں پر نافیہ بنایا ہے، لیکن یہ ان کی عربیت سے جہالت کی دلیل ہے۔ ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو نازل کیا گیا فرشتوں پر، ہاروت و ماروت فرشتوں پر، اس کا تذکرہ یہ ماں موصولہ ہے، نافیہ نہیں ہے، اور اس ماں کو نافیہ قرار دینا یہ عربیت سے جہالت کی علامت اور دلیل ہے۔ بہر صورت تو ان لوگوں کا یہ فرشتوں کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ اس دور میں بعض لوگوں نے جادو کا جب چرچا شروع ہوا اور جادو عام ہوا لوگوں کے اندر، تو بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس سے بڑی انہونی باتیں ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لہذا ان لوگوں نے بھی اس کام کو ایک اچھا کام سمجھ کر کے کرنا شروع کر دی،
جادو کو سیکھنے لگ گئے، کرنے لگ گئے، کہتے بھی نبیوں سے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں، عام انسان بھی دیکھو یہ کیسے کیسے عجیب عجیب کام کر گزرتے ہیں، لہذا انہوں نے سیکھ کر کے یہ کام کرنے شروع کر دیے، اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈلوا دینا، گھروں کے اندر اختلافات پیدا کرا دینا، لوگوں کو پریشان کر دینا، اس قسم کے دھندے کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو فرشتے آئے، ان فرشتوں نے آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جادو یہ ہے، اور یہ جادو کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ یہ بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں، لہذا تم جادو کر کے کفر نہ کرنا۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جادو کرنے والا انسان اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر جادو کو یہ جو بتانے کے لیے آئے تھے، تو یہ کوئی جس طریقے پر بعض لوگوں میں کوئی غلط باتیں مشہور ہو جائیں تو کوئی عالم دین ان غلط باتوں کا تذکرہ کرے کہ دیکھو جی فلاں بات غلط، فلاں بات غلط، تو ان غلط باتوں کو اپنی زبان سے ادا بھی کرے گا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط مسئلے کے نام سے ایک کتاب لکھوا دی، جتنے لوگوں کے اندر غلط مسئلے مشہور ہیں وہ سارے ایک کتاب کے اندر جمع کرا دی کہ دیکھ لو یہ سارے غلط مسئلے ہیں۔ تو اسی طریقے پر ان فرشتوں نے آ کر کے یہ غلط کام کر کے لوگوں کو بتایا اللہ کے حکم سے کہ دیکھو اس طریقے پر یہ غلط کام ہوتا ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، لہذا تم لوگ نہ کرنا۔ لہذا یہ شبہ کرنا کہ جی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے اس غلط کام کو سر انجام دیں، فرشتے اس لیے کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک اور غلط عادت کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ عادت یہ ہے ان کی یہودیوں کی کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور کینہ پایا جاتا تھا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے سے کبھی بھی یہ لوگ باز نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے تو بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے، خطاب کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا پہلو نکلتا تھا، اعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے نبی کی توہین ہوتی ہو، اس انداز پر الفاظ استعمال کرتے۔ راعنا، صحابہ کرام یہ لفظ کہتے تھے راعنا، راعنا کے معنی اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ کہہ دیجیے، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہماری رعایت میں آپ ایک دفعہ اسے دوہرا دیجیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے راعینا، راعینا، اور راعینا کے معنی ہوتے ہیں ہمارا چرواہا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، یہ لفظ اس انداز پر استعمال کر دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رائنا کا لفظ یہ ان کی اپنی زبان کے اندر، یہودیوں کی زبان میں یہ گالی کا لفظ تھا، ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو بد اصل ہو، اور وہ لوگ عربیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زبان کے لفظ عربی میں اس انداز پر بولتے تھے کہ زومانہ لفظ بنا دیتے تھے، اپنی زبان کے اعتبار سے گالی بناتے اور عربی والے اسے سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے مناسب لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بہر صورت اپنے دل کا کوڑ اور اپنے دل کا کینے کا اظہار اس انداز پر کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ ایسا لفظ تم استعمال ہی نہ کرو جس سے یہودی جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لہذا تم دوسرے انداز پر اللہ کے نبی کو خطاب کر لیا کرو۔ بہر صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے انداز پر خطاب کرنا جس طرح عام لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو تم پکارتے وقت ایسا نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو پکارنے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل نعتیں اور غزلیں گائی جاتی ہیں اور اس میں نبی کو اس انداز پر پکارا اور خطاب کیا جاتا ہے جیسے ایک عام انسان کو، ایک عام بازاری زبان نبی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس سے بڑی نبی کے لیے اہانت آمیز اور کیا بات ہو۔ بارصورت یہ یہودیوں کا طریقہ کہ نبی کے لیے بازاری زبان کو استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے احترام قرآن کریم نے بھی ملحوظ رکھا ہے اور امت مسلمہ سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ امت مسلمہ بھی اللہ کے نبی کا احترام کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یہودیوں کی عادت کیا ہے۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ نبی ایمان والوں کو ایمان سے پھیر دے اور ہٹا دے، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ایمان سے پھیر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ایمان والوں کے طریقے پر چل کر اگر یہودیوں کے طریقے پر چل کر ایمان کو چھوڑ دیا تو جس طریقے پر یہودیوں کی ہلاکت کا سامان بنا ہے
ایسے انسان بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو کر کے رہیں گے. اور یہ چاہت ان کی اس وقت بھی تھی اور آج بھی یہودی اور عیسائی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں, اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیں, اسلام کا نام لیتے رہیں, عملی طور پر اسلام اور ایمان پر نہ چلیں. جیسے پہلے چاہتے تھے ویسے آج بھی چاہتے ہیں. یہودی اور عیسائی کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. ہاں, پھر اس کے بعد کچھ مزید باتیں ذکر کی گئی ہیں جن میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بعض احکام ایسے آتے تھے, بعض احکام ایسے آیا کرتے تھے کہ جن میں اللہ رب العزت سابقہ حکم کو ختم کر دیتے اور نیا حکم مسلمانوں کو دے دیا جاتا تھا. اور بعض ایسے بھی ہوتا تھا کہ اسلام یہ تو کہتا کہ پہلے نبی جو تھے ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی اتری تھی. اسلام اسے تسلیم کرتا ہے کہ پہلے نبیوں پر جو وحی اتری وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری. تو وہ کہتے تھے جی جس اللہ نے پہلے حکم دیا اب بعد میں دینا کیوں چھوڑ دیا, اس حکم کو بھی تو وہ پہلے والا بھی تو اللہ ہی کا حکم تھا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے پہلے حکم کو جب چاہیں منسوخ کر دیں, جب چاہیں مؤخر کر دیں, جب چاہیں نیا حکم لے آئیں. اللہ قادر مطلق ہے, جیسے چاہیں جب چاہیں اپنا حکم نافذ کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے. انسانیت کی عمر کے لحاظ سے, انسانیت کے معیار کے لحاظ سے اللہ کے احکام اترتے ہیں انسان پر. لہذا جب جو حکم مناسب تھا اس وقت وہ حکم دے دیا, جب اس حکم کی ضرورت نہ رہی اللہ اس حکم کو منسوخ کر دیا کرتے ہیں. ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی حکم کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں تو اس سے بہتر حکم پھر انسانوں کو عطا فرما دیا کرتے ہیں, یا اس کا نعم البدل ہم انسان کو عطا فرما دیا کرتے ہیں. لہذا پہلا جو حکم تھا وہ بھی اللہ ہی کا, اللہ نے اس سے روکا تو وہ بھی اللہ ہی نے روکا, نیا حکم دیا تو وہ بھی اللہ ہی نے دیا. لہذا اللہ جس طریقے پر چاہیں کر گزریں, بندے سے جو مطالبہ کریں بندے کو وہ مطالبہ پورا کرنا ہوگا. بعض لوگوں نے نسخ کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں نسخ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے دوستو جب اللہ خود حکم دے رہے اور خود ہی اس سے منسوخ کر رہے ہیں تو اس پر بندے کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نظر نہیں آتا, اور عقلی طور پر بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا انسان انکار کرے. اس کے بعد ان کی ایک عادت بد مزید ذکر کی اللہ رب العزت نے, اور وہ یہ تھی کہ یہودی کہتے کہ نصرانی کسی درجے کے حامل نہیں ہے, اور عیسائی کہتے کہ یہودی کسی درجے کے حامل نہیں ہے. یہودی عیسائیت کے منکر تھے اور عیسائی یہودیت کے منکر تھے, اور جو لوگ جاہل تھے مشرکین تھے وہ سب کا انکار کرتے تھے کہ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں, باقی کہیں کے نہیں ہیں. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں, ہر ایک کا اپنے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کا دعویٰ تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرقہ کسی کا سچا ہو یا جھوٹا ہو اس کا فیصلہ قرآن سے ہوگا. قرآن کی کسوٹی پر لے آؤ, اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لہذا اپنی طرف سے دعوے نہ کرو بلکہ اپنے مسئلے کو قرآن کی کسوٹی پر لا کر کے پرکھ لو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے وہ قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں, یہی قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. جو اس پر عمل نہ کرے وہ منکر ہیں. آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا اور ما سبق کا خلاصہ بیان کر کے, اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ایسے دن سے ڈرو جس دن کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اس دن سوائے اللہ کے کوئی دوسرے کو بچانے والا اور چھڑانے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی صحیح عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. گزشتہ بیانوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ گزر چکا. ان کی عادات بد کا بیان ہوا. اب یہاں سے اللہ رب العزت ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا گھرانہ اور ایک ایسی ذات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن کی زندگی معیاری زندگی ہے, انسانیت کے لیے ایک ماڈل اور ایک نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ اور خاندان.
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے بطور نمونہ پیش فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہے ہو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور نمونہ پیش فرمایا ہے اور انہیں معیار قرار دیا ہے. اصل بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم اور رضا کا اعلیٰ پیکر ہیں دنیا کے اندر. اللہ رب العزت کے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے. اللہ رب العزت کے ہر ارشاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سب کچھ تجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے جانی اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم اور پیغام دیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت کے ہر حکم پر اور ہر پیغام پر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کے سامنے